السلام علیکم اسٹوڈینٹس، اس ویڈیو میں ہم کلاس 11 اردو لازمی 2017 راولپنڈی بورڈ کے گروپ 1 کے ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے۔ پہلا ایم سی کیو ہے، اس دنیا کی بنیاد ہے۔ یہ جو ہے آپ کا جو چیپٹر ہے پہلا، اس میں دیا ہوا ہے کہ اس دنیا کی بنیاد ہے اختلاف عمل پر۔ ٹھیک ہے جی، محنت پر نہیں ہے دنیا کی بنیاد، روحانیت پر نہیں ہے، دولت پر نہیں ہے، اختلاف عمل پر ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگر سب ایک ہی کام شروع کر دیں گے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا نا۔ تو ہر مختلف بندے مختلف کام کرتے ہیں، اس وجہ سے اختلاف عمل پر جو ہے اس دنیا کی بنیاد ہے، یہ دنیا چل رہی ہے۔ دوسرا ایم سی کیو ہے، سر سید کو کھانے میں کیا پسند تھا جی؟ ترکاریاں پسند تھی سر سید کو کھانے میں، آپشن ڈی۔ تیسرا ایم سی کیو ہے، عبد الرحمن ناصر کس ملک کا حکمران تھا؟ اسپین کا حکمران تھا۔ یہ آپ کا جو ہے نا چیپٹر ہے ابو القاسم زہروی والا، اس میں جو ہے نا پہلے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے عبد الرحمن الناصر کس ملک کا حکمران تھا؟ تو اسپین کا حکمران تھا، آپشن سی۔ چوتھا ایم سی کیو ہے، سبق اوور کوٹ کا اختتام کس چیز کے ذکر پر ہوا؟ تو یہ آخری بالکل جو لائن ہے اس سبق کی اوور کوٹ کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس کی جو بید کی چھڑی تھی، بید کی چھڑی وہ جو ہے نا نہیں ملی، وہ کہیں گم ہو گئی ایکسیڈنٹ کے دوران۔ تو بید کی چھڑی پر جو ہے کہ ذکر پر اختتام ہوا سبق اوور کوٹ کا۔ پانچواں چیپٹر ہے، مکتوبات اقبال کے حوالے سے علامہ اقبال کیسا درد محسوس کرتے تھے؟ یہ ایک سبق ہے، مکتوبات اقبال کے حوالے سے علامہ اقبال۔ مکتوبات اقبال ایک سبق ہے۔ مکتوبات اقبال میں جو ہے علامہ اقبال نے کسی کو خط لکھا تھا، تو اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ لکھا تھا کہ جی مجھے پاؤں کا درد محسوس ہوتا ہے، تو وہ پاؤں کا درد محسوس کرتے تھے، جس کے لیے انہیں حکیم اجمل نے جو ہے وہ دوائیاں بھی بھیجی تھیں، لیکن انہیں افاقہ نہیں ہوا تھا۔ پھر کسی اور حکیم نے خود آ کے ان کا وہ پاؤں چیک کیا تھا، دوائی دی تھی، جس سے انہیں کچھ افاقہ ہو رہا تھا۔ اچھا، چھٹا ایم سی کیو ہے، ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ میں پہلے بتا چکا ہوں، ارکان تشبیہ 5 ہیں، اور ارکان استعارہ جو ہیں وہ 3 ہیں۔ اچھا، ساتواں ایم سی کیو ہے، استعارہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے مجاز پر، یعنی استعارہ میں جو چیز جو ہے نا ہم تشبیہ دیتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، استعارہ میں جو ہے نا ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے سپوز کوئی عورت اپنے بیٹے کے لیے کہتی ہے کہ میرا شیر آ گیا یا میرا چاند سو گیا، تو یہ شیر اور چاند جو ہے یہ تو حقیقت میں تو اس کا بیٹا شیر یا چاند نہیں ہے نا، تو وہ مجازی جو ہے نا وہ معنوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجاز، استعارے کی بنیاد جو ہے وہ مجاز پر، مجاز کا مطلب ہوتا ہے غیر حقیقی، جو حقیقت میں نہ ہو۔ آٹھواں ایم سی کیو ہے، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا۔ اب اس مصرے میں جو ہے نا چاہے یوسف جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اس لیے یہ تلمیح ہے۔ کوئی بھی ایسا مصرع جہاں پہ کوئی ایسا لفظ استعمال ہو جو کسی تاریخی واقعے کی طرف یا شخصیت کی طرف اشارہ کر رہا ہو، اسے تلمیح کہتے ہیں۔ تو اس کا آنسر اس مصرے میں موجود ہے، تلمیح۔ نواں ایم سی کیو ہے، استعارہ کس زبان کا لفظ ہے جی؟ تقریباً زیادہ تر چیزیں جو ہے نا یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، یہ استعارہ، تلمیح، قافیہ۔ اچھا، تلمیح استعمال ہوتی ہے نظم و نثر دونوں میں، ضروری نہیں یہ نہیں کہ صرف نثر میں استعمال ہوتی ہے یا نظم میں، نظم اور نثر دونوں میں استعمال ہوتی ہے تلمیح۔ غیر مردف غزل کون سی ہوتی ہے جس میں ردیف نہ ہو؟ اگر ردیف ہوگی تو وہ مردف ہوگی، اور غیر مردف کا مطلب ہے کہ اس میں ردیف نہیں ہے۔ مطلع کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے جی، استعارہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، مطلب بھی عربی زبان، زیادہ تر عربی زبان کی الفاظ ہیں یہ اردو گرامر میں۔ 13واں ایم سی کیو ہے، مقطع میں شاعر استعمال کرتا ہے تخلص۔ مقطع جو ہے وہ کسی بھی غزل کا یا قصیدے کا، یہ اس کا جو آخری شعر ہوتا ہے، اور اس کے لیے شرط ہے، مقطع کے لیے شرط ہے کہ پہلی دو شرائط ہیں، پہلی شرط ہے کہ آخری شعر ہو، اور دوسری شرط ہے کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ جیسے غالب ہے نا، تو غالب نے غالب لکھا ہو، آتش نے آتش لکھا ہو، اپنا اپنا جو ان کا جو تخلص ہوتا ہے، ہر شاعر کا اپنا تخلص ہے، وہ استعمال کیا ہو۔ اچھا، 14واں ایم سی کیو ہے، غزل میں ردیف نہ ہونے کی صورت میں قافیہ ہر دوسرے شعر کے ڈیش میں آتا ہے۔ ردیف نہیں اگر ہوگا، اگر ایسی غزل ہے جس میں ردیف نہیں استعمال ہوئی، تو پھر قافیہ جو ہے ہر دوسرے شعر کے آخر میں آئے گا۔ ویسے تو آخر میں ردیف آتی ہے، لیکن جب ردیف نہیں ہوگی تو ظاہر ہے قافیہ آخر میں آئے گا۔
ردیف کی جگہ کسی نے تو لینی ہے نا، اور ردیف ہوتی ہے کافیہ کے بعد، تو اگر ردیف نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کافیہ ہوگا۔ 15واں MCQ ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، یہ شعر ہے نا، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، اس شعر میں تو ہے کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہے دونوں میں آ رہا ہے، یہاں پہ بھی تو ہے آ رہا ہے، یہاں پہ بھی تو آ رہا ہے، تو جو ایک جیسے الفاظ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہوا ہے تو ہے، تو یہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں ردیف۔ اور ردیف سے پہلے یہ تو ہے سے پہلے یہاں لکھا ہے جہاں، اور یہاں لکھا ہے کہاں، تو یہ جہاں اور کہاں، یہ جو ہے نا انہیں ہم کہتے ہیں کافیہ۔ اور جو آخر میں ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں، یہ جہاں اور کہاں یہ ایک جیسے نہیں ہے، لیکن یہ ہم وزن ہے، صحیح ہے نا، یہ بولنے میں ایک جیسے ہے نا، جہاں کہاں وہاں، تو یہ جو ہے نا کافی ہیں، یہ ہم کافی الفاظ ہے نا، کافی ہیں۔ اور یہ تو ہے جو ہے، جو سملر ہے، بالکل سیم ٹو سیم ہے، تو ہے، یہ ردیف ہے۔ 16واں MCQ ہے، کراچی سے تار آیا ہے۔ اچھا جو تار ہوتا ہے نا، ابھی آج کل کے زمانے میں تو تار کا لوگوں کو نہیں پتا، تار جو ہے وہ ایک ارجنٹ میسج ہوتا تھا، جو عام طور پہ کسی کے مر جانے کی وجہ سے جو ہے نا کسی ان کے رشتہ داروں کو کیا جاتا تھا۔ جیسے پاکستان میں بہت سے لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور جو ہے نا بیسیکلی وہ گاؤں سے بلونگ کرتے ہیں، تو اگر گاؤں میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا ہمارے مختلف شہروں میں رشتہ دار رہتے ہیں، تو پہلے زمانے میں جب یہ موبائل فون اور یہ فون اتنے عام نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس وقت تار ہوتی تھی، تار کو جو ہے نا انگلش میں ٹیلی گرام کہتے ہیں، تو یہ بھیجا کرتے تھے، تو کراچی سے تار آیا ہے، ٹھیک ہے، کراچی سے تار آیا ہے، کراچی سے، یہ اب یہاں تار جو ہے نا وہ ہوتا ہے مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، تو کراچی سے تار آیا ہے۔ اچھا 7واں MCQ ہے، خاکروب نے جھاڑو نہیں دی، جھاڑو جو ہے نا دی جاتی ہے، جھاڑو ہوتی ہے، جھاڑو ہوتا نہیں ہے، جھاڑو ہوتی ہے، مؤنث ہے، تو خاکروب نے جھاڑو نہیں دی، خراک، صحیح ہے۔ اچھا 18واں MCQ ہے، ڈیش قلم نہایت قیمتی ہے، ہمارے میرا، تو اس میں قلم جو ہے نا وہ ہوتا ہے، مذکر ہے قلم، تو ہمارا، ہمارا تو ہے نہیں، میرا، میرا قلم نہایت قیمتی ہے، صحیح ہے جی، آپشن سی۔ 19واں MCQ ہے، کان میں درد ہو رہا ہے۔ اچھا درد بھی جو ہے نا وہ مذکر ہے، پنجاب میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہمارے جو پنجاب کے بھائی ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے نا جب وہ کہتے ہیں میں درد ہو رہی ہے، انہوں نے درد کو مؤنث بنایا ہوا ہے، صحیح ہے، عام میں نے دیکھا ہے، بہت سے، ایک تو نہیں بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ سر کے درد کی بھی بات کرتے ہیں، جی سر میں، میرے سر میں درد ہو رہی ہے، تو درد جو ہے وہ مؤنث نہیں ہے، درد مذکر ہے، کان میں درد ہو رہا ہے۔ 20واں MCQ ہے جی، مرض، یہ تو بہت سے لوگوں کو پتا ہے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، صحیح ہے، بڑھتا گیا۔ اچھا جی اس میں گروپ 2 کا جو ہے وہ پیپر ہے، یہ بھی MCQs ڈسکس کر لیتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ پہلا MCQ ہے، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتائیے کتاب سے کیا مراد ہے؟ بھائی ظاہر ہے ہم مسلمانوں کے لیے جب ہم کتاب کی بات کرتے ہیں مذہبی لحاظ سے، تو ایک ہی کتاب ہے ہماری، وہ ہے قرآن مجید، جس کی ہم نے جو ہے نا وہ پیروی کرنی ہے، جس کی جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اور دوسرے جناب جو ہے نا ذریعہ ہدایت ہے۔ اچھا دوسرے جناب جو ہے نا ہے MCQ، دنیا کی معزز قوموں نے کس خوبی کی وجہ سے عزت پائی ہے؟ اپنی مدد آپ کے تحت، اپنی مدد آپ کے ذریعے مدد پائی ہے معزز قوموں نے، لالچ کے ذریعے تو ظاہر ہے لالچ تو ہے ہی بری بلا، دولت کے ذریعے بھی نہیں پائی، دوسروں پر بھروسہ کے ذریعے تو ہو ہی نہیں سکتا، دوسرے پر بھروسہ تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، اپنی مدد آپ کے ذریعے جو ہے نا عزت پائی ہے لوگوں نے۔ اچھا یہ انڈیویجول کے لیے بھی ہے، یہ صرف قوموں کے لیے نہیں ہے۔ اچھا تیسرا MCQ ہے، افسانہ چراغ کی لو کا مصنف کون ہے؟ تو یہ جو افسانہ ہے آپ کی بک میں چراغ کی لو، یہ حاجرہ مسرور صاحبہ نے لکھا ہے۔ چوتھا MCQ ہے، نواب مصطفیٰ خان رہا ہو کر کس شہر میں قیام پذیر ہوئے؟ تو یہ بھی وہ کسی خط میں میرے خیال ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، یہ باقاعدہ مجھے آگے ڈھونڈنا پڑا، اس کا جو آنسر ہے میرٹھ، نواب مصطفیٰ خان جو ہے رہا ہو کر میرٹھ میں رہے، کسی اپنے جاننے والے کے گھر۔ پانچواں MCQ ہے، وسیع ایشیا کے حملہ آور کس راستے سے آتے تھے؟ بہاولہ لاہور کا جغرافیہ، تو لاہور کا جو جغرافیہ ہے اس میں انہوں نے جو ہے نا لاہور آنے کے دو ہی راستے بتائے ہیں، ایک پشاور کا راستہ اور ایک دہلی کا راستہ نا، تو وہ ظاہر ہے جو وسطی ایشیا ہے وہ وہاں وہ پشاور سے آتے تھے۔ مکتا کی پہچان کیا ہے جی؟ مکتا جو ہے میں نے پہلے بتایا ہے، تخلص ہوتا ہے اور آخری شعر ہوتا ہے، پہلے ابھی ڈسکس ہوا ہے۔ اصطلاح میں کون سا شعر مطلع ہوتا ہے؟ مطلع جو ہے وہ پہلا شعر ہوتا ہے، پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، آخری شعر مکتا ہوتا ہے،
نہ پوچھ عالم برگشت تالئی آتش برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے. یہ جو ہے نا آتش دیکھیں، یہ آتش کے اوپر جو ہے نا یہ نشان لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ آتش جو ہے نا یہ شاعر ہے نا آتش، یہ اس نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. تو یہ یقیناً جب تخلص کسی شعر میں استعمال ہو جائے تو یقیناً یہ آخری شعر ہوگا اور یہ مقطع ہوگا. کافی کے لیے شرط کیا ہے؟ ہم وزن ہونا. یعنی جب آپ بولیں نا تو ایک جیسی آواز آ رہی ہو، اس میں ہم وزن ہو، وہ بالکل ایک جیسے الفاظ ہوں، ملتے جلتے. 10واں ایم سی کیو. اور ادیب غزل میں کہاں آتی ہے جی؟ قافیے کے بعد آتی ہے، آخر میں آتی ہے قافیے کے بعد. مشبہ اور مشببہ کو علم بیان کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ طرفین تشبیہ کہتے ہیں. ان دونوں کو اکٹھا کر کے نا مشبہ اور مشببہ. مشبہ وہ ہوتا ہے جس کو تشبیہ دی جاتی ہے، مشبہ وہ ہوتا ہے جس کو تشبیہ دی جاتی ہے، مشبہ وہ جس سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو ان دونوں کو ملا کے کمبائنڈلی طرفین تشبیہ کہتے ہیں. تشبیہ کی نشاندہی کرنی اس میں کون سی ہے؟ تشبیہ کی نشاندہی، تشبیہ میں کیا ہوتا ہے؟ کی طرح، جیسا، مانند، اس طرح کی چیز آتی ہے. تو یہ اگر نظر، اگر نظر اگر یہ کہیں ہوتا تو یہ تو کافیہ ہوتا. چاند کی طرح خوبصورت، یہ چاند کی طرح خوبصورت جو ہے نا، چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے کسی چیز کو، تو یہ ہے تشبیہ. آب حیات، یہ آب حیات جو ہے نا یہ ہے تلمیح. اگر کہیں پہ بھی آئے گا نا آب حیات کا ایم سی کیو، آب حیات لکھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں فوراً تلمیح آنی چاہیے. اور میرا شعر آیا، یہ جو ہے نا استعارہ ہے، کہ یہ ماں جو ہے نا، عام طور پہ ماں یا باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ جی میرا شعر آیا. شعر تو نہیں ہے ان کا بیٹا، لیکن اس کو شعر کہہ رہے ہیں، تو یہ غیر حقیقی الفاظ ہے نا، مزاجی، مجازی. اچھا، 13واں ایم سی کیو ہے استعارہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ استعارہ کی لغت میں جو ڈکشنری میں معنی استعارہ کے وہ ہے ادھار لینا. لغوی معنی صحیح ہے جی. استعارہ کے معنی ہیں، استعارہ کے معنی ہے ادھار لینا، اور تلمیح کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا. ٹھیک ہے. اور ہم آواز الفاظ جو ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں قافیہ. ٹھیک ہے، آپ کو ساتھ ساتھ اور بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو. 14واں ایم سی کیو ہے تلمیح کہتے ہیں تاریخی واقعے کی طرف اشارہ. ٹھیک ہے؟ لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، اور تلمیح جو ہے نا کہتے ہیں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کو. 15واں ایم سی کیو ہے یہ تاریخ کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم. اس میں طارق، صلاح الدین اور محمود یہ تو تاریخی لوگ ہیں نا، تو یہ تلمیحات ہیں. جب ایک ہوتی ہے تو تلمیح ہوتی ہے، ایک سے زیادہ ہوں تو تلمیحات ہو جاتی ہیں. 16واں ایم سی کیو ہے میں نے آج کا اخبار نہیں پڑھا. اخبار جو ہے ہوتا ہے، مذکر ہے، میں نے آج کا اخبار نہیں پڑھا. 17واں ہے ڈاکٹر کے علاج سے قبض جاتا رہا. قبض بھی جو ہے نا مذکر ہے. ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر کے علاج سے قبض جاتا رہا. 18واں ہے نوکر نے جھاڑو نہیں دی. دی کیوں؟ کیونکہ جھاڑو ہوتی ہے، ابھی پہلے ڈسکس کیا پچھلے پیپر میں. جھاڑو دی جاتی ہے، جھاڑو ہوتی ہے، مؤنث ہے، تو جھاڑو نہیں دی. 19واں ہے مرض جو بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. یہ تو پہلے بھی آ چکے، پچھلے والے پیپر میں بھی آیا ہے. بڑھتا گیا. 20واں ایم سی کیو ہے ڈیش قلم بہت قیمتی ہے. قلم جو ہے وہ ہوتا ہے، تو میرا قلم ہوگا، میرا قلم بہت قیمتی ہے. تو چلیں اسٹوڈنٹ، اس کو دیکھیے گا ان ایم سی کیوز کو، اور اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں 2016 کے ایم سی کیوز ڈسکس کرنے کے لیے. اللہ حافظ.